بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اور متقی لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے۔ اور صبر کرنے والے ہیں وہ لوگ اور حکم بجا لانے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں اور کہ بجز اس کے کوئی معبود نہیں، فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی، اور معبود بھی وہ انتظام رکھنے والے ہیں اور ان کے سوا معبود ہونے پچھلی آیات میں متقی لوگوں کا ذکر ہوا تھا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے متقی کے کیا معنی ہیں؟ تقوی اختیار کرنے والا۔ اور تقوی کیا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی کے کیا معنی ہے؟ فرمائے کہ تقوی کو یوں سمجھو خاردار اپنا کانٹے دار جھاڑیوں سے ایسے گزرو کہ ایک بھی کانٹا لباس میں نہ لگے۔ جھاڑیاں کانٹے دار ہوں، ان کے بیچ میں سے گزرنا ہے اور اتنے احتیاط سے گزرنا ہے کہ لباس میں ایک بھی کانٹا ٹچ نہ کرے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ دنیا گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، یہ دنیا گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب ہم نے اس میں ایمان کا لباس پہن کر گزرنا ہے، اس طریقے کے ساتھ کہ کوئی بھی گناہ کا کانٹا ہمارے ایمان کے لباس کو ٹچ نہ کرے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے متقی ہونا، مطلب گناہوں سے بچنا اور اللہ کا ڈر رکھنا۔ یہاں پہ ان متقیوں کی نشانیاں بیان فرمائیے 6۔ پہلی فرمائے کہ پہلی تو متقیوں کی یہ نشانی ہے کہ باوجود نیک ہونے کے وہ اپنی نیکی پر، اپنی پرہیزگاری پر اتراتے نہیں ہیں، انہیں کوئی گھمنڈ نہیں ہے، انہیں کوئی غرور نہیں ہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں۔ 5 دن نماز کی 5 وقت کی پابندی کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں تو حاجی صاحب میں تو پہنچی ہوئی شخصیت ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو جو متقی ہوتے ہیں وہ کتنی بھی نیکیاں کر لیں اس پہ انہیں گھمنڈ نہیں ہوتا، وہ اس پر اتراتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ بلکہ ان کی عاجزی کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں ہمیشہ، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے سو اب ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ٹھیک ہے نا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ متقی لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. جہاں جہنم کا خیال نہ آئے نا، صرف جنت جنت سوچی جا رہی ہو، تو سمجھو کہ حضرت صاحب کو تھوڑا تھوڑا اپنے اعمال پر گھمنڈ ہے. یہی وجہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسے ایک دفعہ جواب دیتا ہوں لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے. مجھے پکارتا ہے تو میں اسے 2 دفعہ جواب دیتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. نیک کو 2 دفعہ جواب دینا چاہیے، آپ تو گناہ گار کو 2 دفعہ جواب دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، جب نیک بندہ مجھے پکار رہا ہوتا ہے تو اسے تھوڑا تھوڑا اپنی نیکیوں پر بھی آسرا ہوتا ہے، اور جب گناہ گار پکار رہا ہوتا ہے تو اسے کوئی آسرا نہیں ہوتا، کیوں پلے نیکی تو ہے نہیں. اب بغیر آسرے کے مجھے پکار رہا ہوتا ہے، جو بغیر آسرے کے مجھے پکار رہا ہوتا ہے تو اس پر میرا رحم اور جوش مارتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نماز کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، جنت میں جائے گا انسان اللہ کے فضل سے. سوال آ گیا ہوگا پھر تو نماز پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. جب نماز سے جنت نہیں ملے گی تو نماز پڑھنے کا تو فائدہ ہی نہیں ہوا. ان اعمال صالحہ کا اجر و ثواب ملے گا، اور یہ تمام اعمال صالحہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے. جنت ملے گی محض اللہ. اسی لیے آپ اس میں دیکھیں سورہ نبا میں 30ویں پارے کی پہلی سورت، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. ٹھیک ہے نا، یہ پڑھتے جائیں. آج جب فرمایا جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، پورا پورا ان کو بدلہ دیا جائے گا. جہاں جہنم کا ذکر آیا ہے وہاں اللہ نے فرمایا جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور آگے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، اس میں فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا. جہاں جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا نا، وہاں فرمایا جزاء من ربک، یہ جزا ہے ان تیرے رب کی طرف سے، عطاء حسابا. ٹھیک ہے نا، عطا ہے تیرے رب کی طرف سے، جزاء وفاقہ نہیں ہے، برابر سرابر حساب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جہاں برابر سرابر حساب ہوگا گیا بندہ جہنم میں، کیونکہ برابر سرابر تو ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. عبادات تو رکھو ایک طرف، ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمتیں صرف ہمارے جسم میں ہیں ان پر غور کر لیں. کس کی قیمت ادا کر سکتے ہو آپ؟ ہاں، ایک دل کو چھوٹے چھوٹے سے وال لگاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نظر چلی جائے، لوگ لاکھوں خرچ کرتے ہیں کہ میری آنکھیں نظر بینائی واپس آ جائے. نہیں، ایک چھوٹا سا بلب جلاتے ہو آپ، اس کے بھی وابڈا والے بل بھیج دیتے ہیں. یہ اللہ کا جلائے ہوا بلب کروڑوں میگا پکسل کیمرہ لگا ہوا ہماری آنکھوں میں. ٹھیک ہے نا. یہ موبائلوں میں 10 میگا پکسل، 20 میگا پکسل، 50 میگا پکسل. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہاں آنکھ میں کیمرہ فٹ کیا ہے، اس ایسا کیمرہ دنیا سائنس نے ایجاد کر سکی ہے نہ کر سکے گی، اور بغیر فیس کے مفت میں دیا ہوا. 2 کیمرے لگے ہوئے مفت میں، دیکھو اور دماغ میں فیڈ کر لو. ٹھیک ہے نا جی. میں نے دیکھا شہباز بھائی کو، ملتان میں بیٹھا ہوا ہوں، شہباز بھائی کا نام آئے گا، ان کی شکل میری دماغ کی اسکرین پر خود ہی آ جائے گی.
آپ نے حاجی مولوی راشد مدنی یار، آپ بیٹھے ہوئے لندن میں آپ کے سامنے نہیں ہوں، لیکن آپ جب مجھے یاد کریں گے تو آپ کی دماغ کی اسکرین پر میری تصویر آ جائے گی. اس کیمرے نے سیو کر دیا، آگے کوئی بٹن نہیں دبانا پڑا، ٹھیک ہے نا. اور ایسی میموری دنیا میں کمپیوٹر کا مواد سیو کرنے کے لیے ہارڈ ڈسکیں آتی ہیں، میموری کارڈ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور USB آتی ہیں. ان کی بھی 6 مہینے گارنٹی ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے. ہارڈ ڈسک خراب ہو گئی تو سارا ڈیٹا ختم، ٹھیک ہے نا جی. یہ جو اس آنکھ سے ہم نے دیکھا 70 سال تک، 80 سال، 90 سال تک محفوظ ہے. میں نے حج کیا تھا 1999 میں، 27 سال ہو گئے، ہے نا، 27-28 سال ہو گئے. کب کیا تھا؟ لیکن ابھی بھی مجھے ایک ایک چیز میرے دماغ کی اسکرین میں محفوظ ہے، سمجھے نا جی. میری شادی ہوئی 1990 میں، کیا تقریب ہوئی، کس طرح مجلس ہوئی، کس طرح ولیمہ ہوا، کون دوست آئے، دماغ میں محفوظ ہے. 90، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ 2026 چل رہا ہے، کتنے سال ہو گئے؟ 36 سال ہو گئے. دماغ کی اسکرین میں محفوظ ہے. جو دماغ نظر سے گھمائے، جن جن بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ میرے دماغ میں محفوظ ہے. جس جس کتاب کو ہم نے پڑھا وہ مواد ہمارے دماغ میں محفوظ ہے. جو چیز آپ دیکھیں گے آپ کے دماغ میں محفوظ ہے. 90 سال کے بابے کو لے کر بیٹھ جاؤ، اس سے پرانی باتیں کرے دو، وہ بتائے گا. وہ کہاں سے بتا رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی دماغ میں، سارا مواد اس کے اندر محفوظ ہو رہا ہے. اور کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس ذریعے سے ہو رہا ہے. فوٹو جا رہی ہے، محفوظ. ویڈیو گئی، محفوظ. آواز گئی، محفوظ. لکھا ہوا دیکھا، محفوظ. سارا دماغ میں محفوظ کر دیا. تو یہ تو صرف ایک چھوٹی سی آنکھ اور دماغ کا کام ہے. آپ پورے جسم کو دیکھ لیں کہ ہمارے پورے جسم کا نظام کام کر رہا ہے، اور جسم کے تمام اعضاء میں سے کسی بھی 2 اعضاء کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. یا آنکھوں سے دیکھو یا زبان سے بولو، لیکن اسی وقت بول بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، بلکہ سن بھی رہا ہوں، سانس بھی لے رہا ہوں. ایک ہی لمحے کے اندر کتنی چیزیں انسان کو اندازہ ہی نہیں، اور دل بھی دھڑک رہا ہے. ویسے کسی لوہے پر ٹک 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 مارو، آپ کے کان پک جائیں گے، ہے یا نہیں؟ دل کی دھڑکن کی طرح ٹک 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 مارو، آپ پریشان ہو جائیں گے، یار کیا کھڑکھڑ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اندر لگائی ہوئی ہے، شور بھی نہیں ہو رہا ہے، کام بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. کتنے لیٹر جو ہے وہ خون جو ہے روزانہ دل جو ہے اس کو پمپ کرتا ہے، چل رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. چھوٹا سا روٹر پانی کا چلاتے شور ہو جاتا ہے نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے، شور ہو جاتا ہے. چھوٹا سا روٹر بھی چلاؤ تو آواز ہوگی، اس میں پتہ چل رہا ہے ہمارا خون کو پمپ کر رہا ہے، پورے جسم سے گردش کر رہا ہے، ہمارا خون چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. تو اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو ہم انکار کر سکتے ہیں؟ انکار کرنا تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتے ہم ان چیزوں کا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پر آ جائیں تو 100% نمازی، 100% حاجی، 100% غازی اس کو بھی پکڑ لیں گے. چل تیری نمازیں تو میری ایک دیے ہوئے انعام کی قیمت نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں پر نہ پڑے. وہ جیسے پنجابی کا ایک شعر ہے نا کہ جے عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے. ہاں، جے عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے. اے میرے رب اگر تو عدل کرنے پر آ جائے تو بڑی بڑی شان مان والے رتبوں والے کانپنے لگ جائیں گے کہ اب ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا. جے فضل کریں تے بخشے جامن میں جڑے منہ کالے. میرے جیسے منہ کالے بھی بخش دیے جائیں گے جب آپ فضل پر آ جائیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ سے کبھی بھی عدل کا سوال
نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ بس اپنا فضل فرما، اپنی مہربانی فرما، اپنی رحمت کا اور کرم کا معاملہ فرما۔ ہمارے پاس تو اعمال بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نا فرمایا کہ قیامت کے دن اگر اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، فرمایا میں تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گا، میں پھر بھی یہی گمان رکھوں گا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں۔ اور فرمایا اگر اعلان ہو جائے کہ سارے جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں بھیجیں گے، تو فرمایا کہ تب بھی میں اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوں گا، تب بھی مجھے یہ دھڑکا رہے گا کہ عمر کہیں وہ ایک تو نہیں ہوگا۔ سمجھے نا جی، یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی پکڑ کا خوف، یہ دونوں انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ نیک بندے متقی جو ہیں رب سے دعا کرتے ہیں وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ پھر یہ ایک صفت ہو گئی، دوسری الصابرین، صبر کرنے والے۔ صابرین صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کیا؟ ٹھیک ہے نا جی، کسی نے تانا دیا صبر کر لیا، ہر تکلیف ہر اذیت پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اپنے نفس کو صبر کا پابند بنا دیا۔ نفس چاہتا ہے زنا کروں، نفس چاہتا ہے شراب پیوں، نفس چاہتا ہے جھوٹ بولوں، نفس چاہتا ہے غیبت کروں، نفس چاہتا ہے گالیاں دوں، نفس چاہتا ہے مومن کو تکلیف دوں۔ صبر کے معنی رک جانا۔ اب نفس کو ان ساری چیزوں سے روک دیا، پٹا ڈال دیا نفس کو، خبردار میں نہیں بولنے دوں گا جھوٹ تجھے، میں نہیں چوری کرنے دوں گا، میں نہیں زنا کرنے دوں گا، میں نہیں شراب پینے دوں گا۔ ٹھیک ہے نا، یہ صبر ہے، گناہوں سے بچ گیا، یہ صبر ہے۔ اور رب کے احکامات پر عمل کیا، یہ بھی صبر ہے۔ اعمال صالحہ میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز ہے نا۔ نماز صبر کی ایک بہترین مثال ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جس میں حلال چیزوں سے بھی منع ہے، جائز چیزیں بھی منع ہے۔ بات کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ نماز میں ہم بات کرتے ہیں، صبر ہے نا۔ کھانا پینا جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں، یہ صبر ہے نا۔ بہت ساری ادھر ادھر دیکھنا منع نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں، لیکن نماز میں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں۔ ہاتھوں کو چھڑا رکھ دینا۔ والصادقین، ہاں وہ سچ بولنے والے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سچ بولنے والے۔ ہمارے سندھی میں کہتے ہیں نا، سچ ویٹھو نچ، ٹھیک ہے نا جی۔ سچ کامیابی کی کنجی ہے۔ وہ انڈیا کے اندر ایک جگہ مسجد پر ہندوؤں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ زمین ہماری ہے، کیس چلا۔ تو وہاں ایک اللہ والے بزرگ رہتے تھے۔ جج نے کہا بھائی اب کیسے فیصلہ کریں؟ تو ہندوؤں نے کہا کہ جی وہ جو فلانے مسلمانوں کے بزرگ ہیں نا، ان کو بلا لو، ان سے گواہی لے لو۔ اگر انہوں نے گواہی دے دی کہ یہ زمین ہماری ہے، پھر آپ کو ہمارے حق میں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ مسلمان خوش ہو گئے، کہا یہ تو اپنے مولوی صاحب ہیں، یہ تو اپنے حق میں گواہی دیں گے، ان کے حق میں تو دیں گے ہی نہیں۔ اور وہ زمین تھی ہندوؤں کی۔ وہ زمین کس کی تھی؟ ہندوؤں کی۔ مسلمان اپنی جگہ خوش کہ مولوی صاحب ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ عدالت میں گئے، جج نے پوچھا جناب یہ زمین پر ہندو اور مسلم تنازع چل رہا ہے، آپ بتائیں، آپ گواہی دیں، پرانے بزرگ ہیں یہاں کے۔ تو فرمانے لگے بھائی یہ زمین تو ہندوؤں کی ہے۔ ہو مسلمان ناراض ہونے لگے، دیکھو دیکھو دیکھو، مسجد کے خلاف گواہی دے دی۔ گواہی سچی تھی، بظاہر منظر خطرناک تھا کہ کافروں کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے۔ آج کا مسلمان ہوتا تو کفر کے فتوے لگا دیتا، بولتا یہ مولوی نہیں ہے، مرتد ہے، یہ کافر ہے، جسے نے کہا۔ لیکن الصادقین، متقیوں کی کیا نشانی ہے؟ سچ کی بات کریں گے۔ انہوں نے کہا جی یہ بس جج نے فیصلہ دے دیا بھائی یہ ہندوؤں کی ہے۔ عدالت سے باہر نکلے، جتنے ہندو آئے ہوئے تھے اس گاؤں کے سارے حضرت کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے۔ یہ ہمیں کلمہ پڑھا دیں، جو مذہب اتنی سچائی سکھاتا ہے، ہاں، کہ سچ کسی کے بھی حق میں ہے
مخالف کے حق میں بھی ہے تو سچ سکھاتا ہے، ایسا مذہب تو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ وہ پورے کا پورا گاؤں جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم مسلمان ہیں، اب مسجد کو کیوں شہید کریں؟ تو سچ بظاہر تکلیف بھی دیتا ہے، بعض دفعہ پریشانیاں بھی اٹھانا پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا، مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، گالیاں بھی سہنی پڑتی ہیں۔ حق اور سچ وہ ہے ہی نہیں جہاں رکاوٹ نہ آئے۔ آپ سچی بات کرو گے تو برے بنو گے، ٹھیک ہے نا۔ سود کے خلاف سچ بات کرو گے، سود خور ناراض ہوں گے۔ شراب کے خلاف بات کرو گے، شرابی ناراض ہوگا۔ رشوت کے خلاف بات کرو گے، راشی ناراض ہوگا۔ دو نمبری کرنے کے خلاف بات کرو گے تو دو نمبری کرنے والا ناراض ہوگا۔ یہ تو حق بات کرنے پر ناراض ہوگا، سچ پر ناراض ہوگا۔ آگے فرمایا یہ 3 نشانیاں ہو گئی، دعا کرتے ہیں، جہنم سے پناہ کی، صبر کرتے ہیں اور سچے ہیں۔ 3 والقانتین، اور رب کا حکم بجا لانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ رب العزت کا حکم بجا لانے والے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادات اور اعمال میں لگے رہتے ہیں۔ نماز ہے تو نماز میں خشوع ہے، روزہ ہے تو روزے کے اندر انہماک ہے، ٹھیک ہے نا، حج ہے تو مکمل توجہ اس طرف ہے۔ عبادات خرچ کرنے والا معاملہ تھوڑا سا مشکل ہے اس قوم کے لیے جو یہ سوچے کہ چمڑی جائے تو جائے، دمڑی نہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہے نا، شو کریں گے جتنا بڑا، ختم نبوت کے لیے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دین کے معاملے میں خرچ نہیں کریں گے، دنیا کے معاملے میں۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ مسکینوں، ٹھیک ہے نا، 10 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں۔ میں نے کہا ہماری شادی جب ہوئی تھی تو میری اور میرے ساتھ میری 2 بہنوں کی، چھوٹیوں کی شادی ہوئی تھی، ہم 3 بہن بھائیوں کی شادی ہوئی تھی، اور 90 میں 10,000 روپے خرچ ہوئے تھے صرف۔ اس میں آنے جانے کا ٹکٹ بھی تھا، یہاں سے حالی شریف تک کا سفر خرچہ بھی تھا۔ کتنا خرچہ ہوا تھا؟ 10,000 روپے۔ نہ ہمارے ابو کی ناک کٹی، نہ ہماری ناک کٹی، اللہ کا فضل ہے، سکون سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 10,000 کو 3 پر تقسیم کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ 300 میں میری شادی ہوئی ہے، ابو کی بھی ناک نہیں کٹی، میری بھی ناک نہیں کٹی، میری بیوی کو بھی تانا نہیں ملا، میرے ساس سسر کو بھی تانا نہیں ملا، ہو گئی۔ یہ خرچ کرنے کی چیز جگہ ہے ہی نہیں ہے۔ شادیاں یہ یہاں پر خرچ نہیں کیا جاتا، یہاں پر صرف حق مہر اور ولیمہ، بس اس پہ خرچ کرنا ہے۔ باقی جتنا ہم یہ خرچ کرتے ہیں نا، یہ سارا لہو و لعب ہے، یہ اللہ کے رسول کی مرضی نہیں ہے۔ تو منفقین یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ 5ویں نشانی، 6ٹھی نشانی، والمستغفرین بالاسحار، اور آخری شب میں گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، نیند میں، بسترے میں نہیں، مصلی پر۔ مطلب یہ کہ وہ تہجد گزار ہوتے ہیں، متقی لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور تہجد پڑھتے ہیں، تہجد پڑھ کر پھر اپنے گناہوں کی، یہ نہیں میں نے تو تہجد پڑھی ہے، میں تو بڑا نیک بندہ ہو گیا ہوں، میرے لیے تو بس جنت بنی میرے لیے، مجھے گناہوں سے کیا معافی، نہیں۔ متقی لوگ ہوتے ہیں عبادتیں کر کے، تہجد پڑھ کے، اور صدقہ خیرات کر کے، اللہ کے احکامات بجا لا کر، صبر کر کے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر رات کو اٹھتے ہیں، ان کو سکون نہیں ملتا، ان کو ڈر رہتا ہے کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں ہماری گرفت نہ ہو جائے، پھر وہ رات کو جاگتے ہیں، پھر سجدوں میں پڑ جاتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے متقیوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم اللہم احسن۔ صلی اللہ علیہ